نحمدو نصلی اللہ رسول الکریم میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنید بھائی کی باتیں، جنید بھائی کی یادیں، جنید بھائی کی نعتیں کے تعلق سے کے حوالے سے یہ جو پروگرام درس قرآن .com پہ ارینج ہوا ہے، اور مجھے یہ موقع ملا کہ میں جنید بھائی کی باتیں اور یادیں آپ سے شیئر کروں۔ بات دراصل یہ ہے کہ آج تقریباً 5 دن ہو گئے جنید بھائی کا یہ جو حادثہ ہوا، اور ابھی تک جنید بھائی کی باتیں اور یادیں مسلسل مختلف چینلز پہ، مختلف جگہوں پہ، مختلف لوگوں سے ہو رہی ہیں، اور وہ کم نہیں ہو رہی، نہ وہ کم ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ انسان ہی ایسے تھے، وہ دوست ہی ایسے تھے، وہ بھائی ایسے تھے کہ ان کا ذکر کم ہو نہیں سکتا، ہر حوالے سے، کسی بھی حوالے سے اور ہر حوالے سے۔ تو اسی طرح سے جنید بھائی سے میرا تعلق ایکچولی بہت گہرا ہے۔ امریکہ کے بہت سفر ہم نے ساتھ کیے، اور پچھلے 5 سال میں کئی جگہوں پہ ہم نے اپنا وقت گزارا، امریکہ کی مختلف اسٹیٹس میں، کینیڈا میں۔ تو ان کی کچھ جو چیزیں میں نے ان سے سیکھیں، جو میں نے دیکھیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا اس پروگرام کے حوالے سے۔ کچھ نعتیں جو وہ پڑھتے تھے اور آپ سب نے سنی ہوں گی، میں بھی ان کے ساتھ پڑھ لیا کرتا تھا، وہ آپ کو سناؤں گا۔ جنید بھائی کیسے انسان تھے عمل کے اعتبار سے؟ جنید بھائی جب سفر کیا کرتے تھے، آتے تھے ہمارے پاس، امریکہ آتے تھے، تو میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو بعض اوقات آپ کو نظر نہیں آتی ہیں، نظر نہیں آتی، تو وہ کیا ہیں؟ مثلاً جب ہم سفر کیا کرتے تھے، سفر میں آپ کو پتہ ہے مشکلیں آتی ہیں، ایئرپورٹ سے ہم نے جانا ہوتا تھا ہر روز تقریباً، جب پروگرام ہوتے تھے کبھی ایک اسٹیٹ میں ہوتا تھا، کبھی ہم نیو یارک میں ہوتے تھے، تو دوسرے دن ہمارا پروگرام کیلیفورنیا میں بھی ہو سکتا تھا۔ تو اب سفر جب ہوتا ہے تو سفر میں آپ کو پتہ ہے مشکلیں آتی ہیں، اتنا آسان سفر تو ہوتا نہیں ہے جانا نکلنا، لیکن جنید بھائی عمل، ان کے جو اعمال تھے ان سفروں میں پورے ہوا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ ان کا لباس ہر وقت شلوار قمیض میں رہا کرتے تھے۔ میں کبھی کبھی جنید بھائی سے پوچھا کرتا تھا، جنید بھائی شلوار قمیض میں ہم جاتے ہیں، کبھی کبھی حالات امریکہ کے آپ کو پتہ آگے پیچھے بھی ہوتے تھے، تو میں پوچھتا تھا، کہتے تھے یہ میری سنت ہے، یہ سنت کا لباس ہے، اس کو میں کیسے چھوڑوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹوپی کبھی ہٹاتے نہیں تھے سر سے، ہمیشہ پہنا کرتے تھے اور فخر سے پہنتے تھے، اور جو ہے نماز کبھی ہم چھوڑتے نہیں تھے۔ اچھا، ایئرپورٹ پہ کبھی جہاز نکل رہا ہو، فکر اس کی بھی ہوتی تھی، مجھے زیادہ ہوتی تھی کیونکہ میں سفر میں ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ میں کہتا تھا، جنید بھائی جہاز نکلنے والا ہے، کیا ہم اندر چل کے پڑھ لیں؟ کہتے نہیں ہے ابھی ٹائم، فکر نہیں کرو، جہاز نہیں نکلے گا، یہ پہلی نماز ہے، ہم پڑھیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اور بالکل نہیں جھجکتے تھے، کہیں بھی نماز کا وقت آ جاتا تھا، خاص طور پہ ایئرپورٹس کی بات بتا رہا ہوں، نماز کا وقت آ جاتا تھا تو وہاں بھلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سائڈ پہ، ہم ہوتے تھے سائڈ پہ اور نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اپنا قبلہ کی ڈائریکشن ہمیشہ فون نکالتے تھے، مجھ سے پوچھ لیتے تھے، خالد ذرا قبلے کی ڈائریکشن نکالنا کیا ہے، یا خود دیکھ لیا کرتے تھے، اور جماعت سے نماز پڑھا لیا کرتے تھے، ہم پڑھتے تھے۔ ہمارے ساتھ اکثر ہمارے کچھ دوست بھی ساتھ ہوتے تھے، ہمارے اکثر سفر میں ہمارے ایک شیخ حسن ابو نار ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، تو جماعت ہو جایا کرتی تھی، جماعت کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے جو ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے، اگر ایک پروگرام ایک اسٹیٹ میں ہو اور پھر دوسرے دن دوسری جگہ ہو، تو ظاہر ہے ہوٹل میں ٹھہرنا بھی ہوتا تھا، ایک ایئرپورٹ سے پک اپ، ڈراپ آف، یہ سب چیزیں چلتی تھیں۔ تو ٹائم اس میں جو نمازوں کا، میں نمازوں کے حوالے سے بات کروں، کبھی چھوڑتے نہیں تھے، الحمدللہ پوری نماز پڑھتے تھے اور پڑھاتے بھی تھے۔ اسی طرح سے جنید بھائی، ایک اور بات بتاؤں، جنید بھائی جو ہے قرآن کی بہت تلاوت کیا کرتے تھے، اور تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اکثر میں دیکھتا تھا کہ رات کے 3 یا 4 بج رہے ہیں اور جنید بھائی اٹھے ہوئے ہیں، اور کوریڈور میں، ہوٹل کے کوریڈور میں فون ہاتھ میں یوں رکھا ہوا ہے، اور فون پہ قرآن ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال یہ آتا تھا کہ کیونکہ ٹائم زون اتنا چینج ہوتا تھا، کبھی پاکستان میں ہیں اور دوسرے دن جو ہے وہ 3 دن بعد وہ جو ہے ایک رات کو دوسرے دن ایک پروگرام نیو یارک میں ہے تو وہاں پہنچ گئے، اور
ٹائم زون کی وجہ سے جیٹ لیگ ہوا ہوا ہے تو نیند نہیں آ رہی ہے وہ. لیکن وہ ایسا نہیں تھا. جنید بھائی کی عادت تھی, جنید بھائی قرآن کو کبھی چھوڑتے نہیں تھے, اور قرآن بہت پڑھا کرتے تھے, اور کئی صورتیں انہوں نے یاد کر لی تھیں ماشاءاللہ, تو وہی کیا کرتے تھے. تو اعمال جو ہیں جنید بھائی کے کبھی مس نہیں ہوا کرتے تھے. میں نے یہ دیکھا ہمارے سفر میں بڑی بڑی مشکلیں آئیں, لیکن اعمال کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے سفر بھائی, جنید بھائی. اور ساتھ جتنے ہوا کرتے تھے ان کی بھی تلقین کیا کرتے تھے, ان کی بھی نمازیں پوری پوری ہوتی تھیں الحمدللہ. اور ہمارے سفر جو ہے نا, مختلف سفر گزرے ہیں. سفر کبھی جنید بھائی کا جو ہے نا ہمارے ساتھ ہونا, اور باہر سنو پڑ رہی ہونی اور ہم نے پروگرام کرنا ہونا, ہم نے پروگرام پہ جانا ہونا, جنید بھائی نے مسجد میں پہنچنا ہونا, کیونکہ مسجد میں ایک پروگرام رکھا ہوا ہے اور جنید بھائی کو وہاں پہنچنا ہے. تو کبھی بھی کسی بھی وجہ سے کبھی پروگرام کو یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کسی پروگرام میں کبھی لیٹ ہو گئے, وقتی طور پہ بعض اوقات ویدر کی وجہ سے اس کو تو لیٹ ہو گئے, لیکن پابندی سے جایا کرتے, پابندی سے ہم پہنچا کرتے تھے ہر وقت. بڑا اس کا خیال رکھا کرتے تھے جنید بھائی, اپنے ٹائم کا, اور ٹائم کا کس طرح استعمال کریں اس کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے. تو جنید بھائی کی سفر تو بہت میرے ساتھ گزرے, یو ایس اے کے بھی, کینیڈا کے بھی. اس کے علاوہ جنید بھائی جو ہیں اپنا یہ ان کے اعمال تھے, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاق جنید بھائی کا جو تھا, جو آج ساری دنیا باتیں بھی کر رہی ہے, ان کا اخلاق, جس اخلاق کے وہ مالک تھے, اس اخلاق کی مثال نہیں ملتی. میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری انٹریکشن جو ہے وہ, اس میں ہر فرقے کے لوگ آیا کرتے تھے اس کے اندر, کیونکہ امریکہ میں ہیں, اس میں مسلمان یورپ سے بھی ہیں, ترکی سے بھی ہیں, مڈل ایسٹ سے بھی ہیں, پاکستان سے بھی ہیں, بنگلہ دیش سے بھی ہیں, سب آتے ہیں مسلمان. ہر ایک سے جنید بھائی اتنے ویلکمنگ طریقے سے ملا کرتے تھے, پرتپاک طریقے سے ملا کرتے تھے, کہ اگلے کو خوشی ہو جاتی تھی کہ جنید بھائی مجھ سے ملے, اور اگلے کو ایسا لگتا تھا جیسے مجھے یہ جانتے ہیں کتنے عرصے سے. اور یقین کریں کہ کچھ عرصے بعد یا اس ملاقات کے بعد وہ یقینی طور پہ جنید بھائی کا دوست بن جایا کرتا تھا, اور جنید بھائی ان کے دوست ہو جایا کرتے تھے. اتنی خوشی سے ملا کرتے تھے, اور لوگ جو ہیں ان سے جب ملا کرتے تھے, ان کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ بیان سے باہر ہے. اور وہ ہمیشہ کی ایک ملاقات بھی بھلے اگر جنید بھائی سے کسی کی ہو جاتی, وہ ہمیشہ یاد رکھتے تھے کہ ہماری ملاقات جنید بھائی سے, اور جنید بھائی نے اگر کوئی بات ان سے کہی ہوتی تو وہ بات ان کے لیے ایسی ہو جاتی کہ یہ بات جنید بھائی نے کی, اور یہ ہم نے انشاءاللہ کرنی. کسی کو کوئی بات کرتے تو اتنے ان کا جو بیان کرنے کا طریقہ تھا, کسی کو نصیحت کرنی, کوئی بات کرنی, وہ اتنے آسان لفظوں میں اپنے میسج کو بتا دیا کرتے تھے کہ جو ہے وہ فوراً ان کو میسج بڑی ایزیلی کنوے ہو جایا کرتا تھا. مشکل الفاظوں میں یا مشکل طریقے سے دین نہیں پہنچایا, انہوں نے دین کا کام کیا اتنی آسان فہم زبان میں کہ ہر ایک بندے کو دل میں ان کی بات اتر جایا کرتی تھی. دل سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایکچولی جنید بھائی جو ہے نا, انہوں نے واقعی دلوں پہ ہی کام کیا. میں اپنے بھائی شفیق بھائی سے شیئر کر رہا تھا کچھ دیر پہلے جنید بھائی کی یہ بات, کہ جنید بھائی نے ایکچولی ساری زندگی دل پہ ہی کام کرنے میں گزار دی. چاہے وہ شروع کے ٹائم میں انہوں نے دل پاکستان بھی پڑھا, سب کو پتہ ہے ظاہر ہے پیٹریاٹک جنید بھائی سے ملک کا ہمدرد میں نے نہیں دیکھا, کیونکہ میں نے ان کو باہر دیکھا, جب بھی دیکھا اپنے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے, ہمیشہ ان کے دل میں تھا کہ پاکستان میں کاش یہ بھی ہو جائے اور یہ بھی ہو جائے, اور پاکستان کو میں اس طرح کر دوں. اور پاکستان کے لیے بہت درد تھا جنید بھائی کے دل میں. تو وہ دل کی بات کیا کرتے تھے, دل پاکستان بھی کیا, اور اس کے بعد انہوں نے میرا دل بدل دے کیا, اور پھر دلوں پہ ہی کام کرتے رہے کہ دل بدل جائے, کہ انسان کا دل بدل جائے, اور انسان جو ہے وہ اس بات کو جان لے کہ میں کس لیے آیا ہوں, میرا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا. اس مقصد کو ہی وہ پھیلانے کے لیے جگہ جگہ گئے, اور ہمارے ساتھ آیا کرتے تھے ہمارے پاس, امریکہ میں اور کینیڈا میں, ہم اور یورپ میں, آسٹریلیا میں, سب جگہ انہوں نے ایسٹ نہ دیکھا, نہ ویسٹ دیکھا, نہ نارتھ دیکھا, نہ ساؤتھ دیکھا, ہر جگہ پہنچے. اور وہ چیز جو انہوں نے سیکھی اپنے بزرگوں سے, جیسے وہ سیکھتے گئے, اپنے بزرگوں میں بیٹھ کے جو بات وہ سیکھتے گئے, جنید بھائی اس بات کو لے کے لوگوں تک پہنچے. اس بات کو یہ ویٹ نہیں کیا کہ وہ میرے پاس آ جائیں گے, نہیں, جنید بھائی نے یہ مشن لے لیا اپنے ہاتھ میں کہ میں نے یہ
یہ جو اچھی بات، یہ دین کی بات، یہ اصلاح کی بات جو مجھ تک پہنچ گئی ہے، اور اگر مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو میں اگلے کو یہ میسج کیسے پہنچاؤں. اسی میسج کو لے کے جنید بھائی جگہ جگہ آتے تھے اور پروگرام ہم کیا کرتے تھے. میں پوچھتا تھا جنید بھائی سے کہ یہ اس پروگرام میں ہم جا رہے ہیں، اس پروگرام میں ہم نے کیا بات کرنی ہے یا کیا بات ہے. کہتے ہیں بات اللہ میرے دل میں ڈال دیتے ہیں، مجھے تیاری نہیں کرنا پڑتی کسی چیز کی، میں جاتا ہوں اللہ میرے دل میں بات ڈالتے ہیں. اور یقین کریں ایسے ہی ہوتا تھا جب ماحول بنتا تھا ہمارے اس میں. بعض اوقات نان مسلمز بھی آتے تھے. اکثر پروگرام کے اندر ہم نے ایسے پروگرام کیے ہیں کہ اس کے اندر مسجد کا پروگرام ہے اور کچھ نان مسلمز آئے ہیں اور جنید بھائی نے ان کو شہادت پڑھائی ہے اور ان کو کلمہ پڑھایا ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. اور ہمارے کیونکہ ایک عام فہم لینگویج میں بات کیا کرتے تھے، اسٹائل میں بات کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا انداز بڑا ڈفرینٹ تھا. اکثر بیان انگلش میں باہر ہو جایا کرتا تھا تو سب لوگ سمجھ جاتے تھے. کچھ لوگ جو عرب سپیکنگ تھے، جن کو اردو نہیں آتی تھی، وہ بھی سمجھ لیتے تھے. کچھ لوگ جو اور بیچ میں اگر دیکھتے تھے کہ مجمع میں اردو سپیکنگ ہیں سارے ہی ہیں تو پھر وہ اردو میں بات کر دیا کرتے تھے، لیکن وہ اپنا پیغام بڑے آسان طریقے سے، آسان الفاظوں میں پہنچا دیا کرتے تھے. اور جنید بھائی کی ایک خاص بات یہ تھی کہ پیغام جو ہے، پیغام کے اینڈ میں کوئی چھوٹی بہت نصیحت کر دینی، کوئی ایسی بات بھی کر دینی کہ جو بات انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھی ہونی یا کہیں پڑھی ہونی کہ یہ اذکار ہیں، اگر یہ کریں گے، یہ کوئی تسبیح کا ذکر کر دینا کہ فلاں چیز پڑھ لینی چاہیے، یا کوئی ایسی بات بتا دینی جس سے جس سے مجمع کا فائدہ ہو جائے. یہ بات ضرور کیا کرتے تھے. تو جنید بھائی جو ہے جب لوگوں سے ملا کرتے تھے تو اتنے پرخلوص طریقے سے ملا کرتے تھے کہ وہ کبھی بھول ہی نہیں سکتا وہ انسان ایک دفعہ جنید بھائی کو ملنے کے بعد. اور بیان ان کا بڑا ہی سلیس اور بڑا ہی آسان زبان میں ہوا کرتا تھا. تو اس کے علاوہ جنید بھائی ہمارے ساتھ نعتیں پڑھا کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے جنید بھائی کی جو ہیں نعتیں سب پسند کیا کرتے تھے. وہ تو تھے ہی تھے سب سے پہلے ہی لوگ جب ان سے ملتے تھے یا کسی پروگرام میں ہم جاتے تھے تو کہتے تھے نعتیں. لیکن جنید بھائی یہ کہتے تھے کہ پہلے میں اپنی بات پہنچا دوں، پہلے میں اپنی بات جو آپ تک پہنچانے آیا ہوں وہ ضرور پہلے وہ کیا کرتے تھے، پھر نعتیں پڑھا کرتے تھے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نعت تو جنید بھائی پڑھتے ہی ہیں، سب کو پسند ہے. اور ایک جو بھی نعتیں پڑھی ہیں انہوں نے وہ ایک سچے امتی کی ہونے کی ان کی نشانی ہے، کیونکہ ہر نعت ان کی مقبول ہے، ہر بندہ کی زبان کے اوپر ہے. تو وہ تھے ہی اور ان کو پتہ تھا لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن اسی لیے وہ اس سے پہلے اپنا پیغام پہنچا دیا کرتے تھے. تو اب نعتوں کا ذکر آیا ہے تو میں آپ کو جنید بھائی کی ایک نعت جو ہم اکثر پڑھا کرتے تھے میں اور جنید بھائی، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. میں اس میں سے نکال لوں ان کی نعتیں. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھینٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ. کہاں سے لاؤں طاقت
دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جھنجھال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی. خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کے اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی. تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی. یہ تیرا گھر ہے تیرے مہر کا دربار ہے مولا. سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا. تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں. نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں. زباں غر کے ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر. یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا. سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. تو یہ نعت مفتی تقی عثمانی صاحب کی لکھی ہوئی نعت حمد اور یہ دعا جنید بھائی پڑھا کرتے تھے اکثر، اور میں بھی ان کے ساتھ پڑھا کرتا تھا. یاد آ گیا جنید بھائی کی یہ نعت ان کو بہت پسند تھی، یہ حمد ان کو بہت پسند تھی. یہ دعا ہی ایسی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے قبول کرے. تو بات ہو رہی تھی جنید بھائی کی سفروں کی، اور سفر میرے ساتھ جو ان کے گزرے. اس کے علاوہ جنید بھائی کے سفروں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جنید بھائی کا اصل مقصد کیا تھا. مقصد بھی تو ایک ہوتا ہے نا انسان کی کوئی بھی کام کا. اسی طرح سے ہمارے جو سفر وہاں ہوا کرتے تھے ان سب کے پیچھے ایک مقصد تھا. جنید بھائی کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ جو ہماری امت ہے، امت مسلمہ، ان کو جوڑوں. تو باہر آپ کو پتہ ہے کہ ہر فرقے کے ہر فرقہ دین کے جو ہیں لوگ موجود ہیں. ہمارے جو ہے عرب حضرات ہیں ان کا ایک امام کو فالو کرتے ہیں. ہمارے مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں وہ ہیں، یورپ کے ہیں وہ لوگ ہیں. تو لیکن جنید بھائی کا جو مقصد تھا وہ صرف، اور جو پیغام تھا اس ہمارے پروگرام جو ہوا کرتے تھے اس میں یہ تھا کہ یار مسلمان آئیں گے، مختلف فرقے سے آئیں گے، مختلف سے آئیں گے، لیکن میرا جو پیغام ہے، جو تبلیغ کا اور دین کا پیغام ان کا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی. اور باقی جو چیزیں تھیں چھوٹی موٹی جو چیزیں کہ بھئی ہاتھ یوں کھڑ کر کے نماز پڑھنا ہے تو ایسے کرنا، ایسی بات وہ کبھی نہیں کیا کرتے تھے. بلکہ ایک ان کا سمپل سا پیغام تھا کہ یار امت کو جوڑنا ہے، توڑنے کی باتیں نہیں، جوڑنے کی باتیں کرنی ہیں. تو وہ اسی پیغام کے ذریعے جو ہے اسی پیغام کو آگے کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. جو بھی ان کو کہا کرتا تھا کہ آپ جنید بھائی ہمارا پروگرام کریں، ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے، اس میں اتنے مسلمان آئیں گے، ینگسٹرز آئیں گے، تو آپ سے کنیکٹ کرتے ہیں، آپ کی بات کو سمجھتے ہیں. تو جنید بھائی کبھی ان کو نہ نہیں کیا کرتے تھے. حالانکہ اتنا مصروف ان کا اسکیجول ہوا کرتا تھا. میں جانتا ہوں کہ وہ جب
امریکہ میں آیا کرتے تھے تو زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے کے لیے آتے تھے، کبھی 3 ہفتے نہیں ہوا، 2 ویکینڈ آ گئے، اس میں جو ہے نا وہ پورا ویکینڈ ان کا بزی ہوتا تھا، اور بیچ میں بھی پروگرام ہفتے تھے جو ہفتے کے دوران ہوتے تھے اس میں پروگرام ہوتے تھے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ یہ کرتے کہ دوسروں تک بات کیسے پہنچ جائے، میرا ٹائم جو میرا وقت جو ہے جو میں یہاں آیا ہوں وہ قیمتی کیسے ہو جائے. تو اسی لیے جو ہے وہ کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے تھے، خاص طور پہ پروگرام کے حوالے سے. میں جنید بھائی کے پروگرام جو امریکہ میں ہوا کرتے تھے ان کو آرگنائز کرتا، ان کو ترتیب دیا کرتا تھا کہ اس طرح بھی ہو جائے کہ وقت ضائع نہ ہو. اور جنید بھائی کا پروگرام جو ہے نا جب وہ آتے تھے تو پہلے سے ہی طے ہوئے ہوئے ہوتے تھے کہ ادھر جانا ہے، اس مسجد میں جانا ہے، اس اسلامک انسٹیٹیوٹ میں جانا ہے، یہ یہاں پہ گیدرنگ ہے اور اتنے لوگ وہاں آ رہے ہیں. تو جنید بھائی جو ہے ادھر جو ہے نا بات کیا کرتے تھے، اور وہ بات بھی کیا کرتے تھے جو ان کو بڑے بتایا کرتے تھے کہ یہ پیغام تم ضرور پہنچایا کرو. اکثر مجھے یاد ہے کہ پچھلے دنوں وہ مجھے کہتے تھے یار مجھے مولانا نے کہا ہے اور مجھے یہ کہا ہے کہ یہ بات ضرور کریں کہ جو ہے نا میاں اور بیوی کے آپس میں تعلقات جو ہیں وہ کیسے اچھے ہو جائیں. تو اور اگر کسی میں ان میں آپس میں محبت کیسے پیدا ہو جائے، کیونکہ جو جو حق کی بات وہ یہی ہے کہ یہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ اس رشتے کے بعد سارے رشتے بنتے ہیں. ماں باپ کا رشتہ بھی ایسا ہے، لیکن میاں بیوی میں آپس میں توڑ نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. تو اس کی بات وہ اکثر کیا کرتے تھے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ابھی، اور یہ بالکل یہ پچھلے 3 ویک پہلے کی 4 ویک پہلے کی بات ہے کہ جنید بھائی اکتوبر کی 27، یہ جو گزرا ہے اکتوبر کی 27 سے نومبر کی 15، یہ پورے 3 ویک جو تھے، تقریباً 3 ویک میں اور جنید بھائی ایک ساتھ تھے امریکہ میں. تو ہمارا یہ ایک پروگرام تھا ایسٹ کوسٹ میں، غالباً نیو جرسی میں ہو رہا تھا. تو ہم اور نیو یارک میں تھے. تو ہمیں کچھ ساتھی نے خاص طور پہ یہ کہا جنید بھائی کو، جنید بھائی بات تو سبھی کرتے ہیں اور بات ہو جاتی ہے، لیکن آپ جب بات کرتے ہیں تو لوگوں کو وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ آپ سے ایک محبت کا رشتہ بھی ہے، اور آپ بات بھی اس انداز میں اس بات کو کرتے ہیں کہ اگلے کے دل میں بات اتر جاتی ہے. تو آپ جو ہے یہ آج کل جو ہے میڈیا کہہ لیں، ایکسپوجر زیادہ ہے، یا آپس میں تھوڑی سی جو ہے نا میاں بیوی آپس میں لڑ جاتے ہیں اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر خاندان کے خاندان جو ہے نا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور یہ ہر جگہ ہی ہو رہا ہے، ضروری نہیں ہے یہ ویسٹرن کنٹریز میں ہو رہا ہے، یہ پاکستان میں ہر جگہ کی یہ پرابلم ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی کہوں گا یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں. تو جنید بھائی اس بات کو ضرور کیا کرتے تھے، اور مجھے بھی کہا کرتے تھے کہ یہ بہت اہم بات ہے. اور یہ جو ہے نا مجھے بڑوں نے کہی ہے، مجھے مولانا طارق جمیل نے کہی، مجھے اور بھی بزرگوں نے کہا کہ جب تم جایا کرو ادھر تو یہ بات کیا کرو. اور وہ ضرور کرتے تھے. جب بھی ان کو کوئی بات ان کے بڑوں سے پتہ چلتی تھی، یہ خاص بات تھی، اور ان کو خاص طور پہ اگر کہیں کہا بھی جاتا تھا، کوئی ان کو بزرگ یا کوئی مولانا اپنے بات کر دیا کرتے تھے کہ جنید بھائی یہ بات آپ ضرور کیا کریں، تو وہ بات ضرور کیا کرتے تھے. وہ نہ تو وہ بات کو اس انداز میں کرتے تھے کہ اگلے کو سمجھ میں آ جاتی تھی. تو یہ بات کرتے تھے جنید بھائی. اور جنید بھائی کے اکثر باتوں میں جو میں نے جو دیکھی اپنی آنکھوں سے، وہ ینگسٹرز کی بڑی فکر کیا کرتے تھے. اپنی ینگ جنریشن کی ان کو بڑی فکر تھی. بڑا درد تھا کہ یہ جو ہے یہ ان کو جو ہے جو دین کی بات ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، آسان آسان چیزوں میں، آسان عملوں میں بتائی جائے. تو وہ وہی بتایا کرتے تھے. نماز کو سمپل کر دیا کرتے تھے. کسی کو نماز کی تلقین کرتے تھے تو ایسے نہیں کر دیتے تھے کہ اگلا بھی ایک بھی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو کہہ دیں کہ نہیں آپ یہ پڑھو، پانچوں پڑھو اور باجماعت بھی پڑھو اور اس کے بعد تہجد بھی ساتھ ہی پڑھو اور سب کچھ پڑھو. ایسے نہیں کرتے تھے. بڑے طریقے سے سلیقے سے بات کو سمجھا دیا کرتے تھے کہ اگلے کو سمجھ میں آ جائے. اچھا بھائی اتنا نہیں تو اتنی کوشش کر لو. چلو تمہاری جاب کے اوقات کیا ہیں؟ اچھا جاب میں 9 to 5 کر رہے ہو، بیچ میں کیا تمہارا جو ہے نا کیا وہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں نماز پڑھ سکتے ہو؟ کیا تمہارے جو باس ہیں تمہیں اجازت دیتے ہیں؟ آپ کا لنچ آور کیا ہوتا ہے؟ چلو اس میں تمہاری ظہر کی نماز ہو گئی. پھر عصر کا کیا کرتے ہو؟ تو چلو نہیں تو مطلب بات کو اس طرح سمجھا دیتے تھے کہ اگلا کا دل چاہتا تھا کہ ٹھیک ہے میں یہ کر سکتا ہوں. اٹ از پاسبل، کیونکہ اٹ از پاسبل، ایوری تھنگ از پاسبل اگر آپ کی چاہ ہو، اگر آپ کوشش کریں. تو اور جنید بھائی
ان کا عمل میں دیکھتا تھا، اتنا بزی اسکیجول کہ ان سے زیادہ بزی اسکیجول کیا ہوگا، لیکن جنید بھائی کسی بھی عمل کو چھوڑتے نہیں تھے، پورے کرتے تھے. ہم نے اپنا قرآن بھی پورا کرتے تھے، اپنا ذکر بھی پورا کرتے تھے، اپنی نمازوں کا بھی خیال رکھتے تھے. آ، اس کے علاوہ ایک اور چیز جنید بھائی کی میں باتیں مجھے یاد آ گئیں تو باتوں سے باتیں ہو رہی ہیں. جنید بھائی اپنی فیملی کا بھی بڑا خیال رکھا کرتے تھے، اپنے دوستوں کا بھی بڑا خیال رکھا کرتے تھے. نہ تو کسی کو کرتے ہی نہیں تھے، اور ہم نے سفر اتنے ساتھ کیے، ہمیشہ ان کو فکر ہوتی تھی کہ میرے ساتھ جو یہ 3 یا 4 بندے ہیں یا 2 ہیں، یا کبھی میں اکیلا ہوتا تھا ان کے ساتھ، کہ میرا خیال پہلے رکھتے تھے، اپنا خیال بعد میں رکھتے تھے. پہلے میرا سوچتے تھے اچھا اگر ہم کہیں گئے تو ہاں کھانے کا ہے تو کھانے میں کیا چوائس ہے، تو چلو جو تمہاری پہلے لائکنگ ہے وہ کر لی جائے. ہم کسی روم میں جاتے تھے، جب ہوٹل میں کرتے تھے روم، جیسے میں اور جنید بجا رہے تھے، دونوں روم آگے دیکھتے تھے کہ اچھا جیسے 2 روم فرض کرو ہم نے لیے ہیں، ہمارے سے زیادہ لوگ ہیں تو اچھا نہیں یہ تم نے روم لینا ہے یا مجھے یہ لینا ہے، تمہیں جو پسند ہے تم لے لو. مطلب ہمیشہ دوسرے کو پہلے آگے کرتے تھے، بعد میں خود اپنے لیے سوچتے تھے. تو وہ ان کے اخلاق کا کیا کہنا، مطلب وہ تو ایک پیکر، ایسے اخلاق کے ایک مکمل پیکر تھے آم، جو بیان سے باہر ہیں. کبھی میں نے جنید بھائی کے منہ سے غیبت نہیں سنی کسی کی. 10 سال ہو گئے جنید بھائی کو، تقریباً 2007 میں شاید پہلی دفعہ میں کیسے ملا جنید بھائی سے، میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ساجد نے مجھے ان سے ملایا. 2007 کی بات ہے، پہلی دفعہ میں ان کے احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے ملا دیا. اس کے بعد مجھے بہت کچھ سیکھنے کو جنید بھائی سے ملا. تو یہ 10 سال تو ہو گئے ان سے ملے ہوئے، لیکن اصل ان سے میرا تعلق 2012 کے بعد بہت بنا، جب وہ امریکہ آئے اور پھر ہم نے ایک ساتھ سفر شروع کیے، نعتیں پڑھنا شروع کی، پروگرامز کرنا شروع کیے. لیکن میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ 10 سال کے عرصے میں اور پھر 5 سال مسلسل ساتھ رہنے میں نے کبھی ان کو کسی کی برائی کرتے ہوئے نہیں سنا. حالانکہ ان پہ کتنے بیچ میں کبھی کبھار ایسی چیزیں بھی آئیں کہ جنید بھائی کو دکھ بہت پہنچا، ہر ایک کا دل دکھا ہوگا اور ایسی چیز ہو جاتی ہے، لیکن جنید بھائی نے کبھی کسی کے لیے ان کے لیے برا نہیں سوچا، کسی کے لیے نہیں سوچا، بلکہ دعائی دی کہ اللہ ہدایت دے اور اللہ دل پلٹیں گے. میں دل کی بات میں پہلے بھی کرتا تھا، وہ دل کی بات کرتے، اللہ دل پلٹ دیں گے، اللہ دل پلٹ دیں گے، یہی بات کیا کرتے تھے. اور کہتے تھے کہ بس جس کا دل صحیح ہو جائے تو سمجھو پار لگ گئے، وہ آپ کی جو ہے نا آپ کی آخرت بن گئی اگر دل صحیح ہو جائے. تو وہ دلوں پہ ہی کام کرتے تھے اور دل کی بات کیا کرتے تھے. اور اس میں دل سے مجھے یاد آ رہا ہے، مجھے ایک گلاس پانی ملا. دل جو میں آپ کو ان کی نعت سنا دوں جو ہم اکثر پڑھا کرتے تھے، کیونکہ دل کی بات ہے تو میں ان کی بہت ہی پیاری نعت. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے،
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے. تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے پروگرامز جو ہوتے تھے، امریکہ کے پروگرامز، ان کا مقصد جنید بھائی کیا ہوتا تھا کہ امت کو جوڑا جائے. ہر فرقے کے انسان، ہر فرقے کے لوگ ہمارے پروگرام میں آیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں جو بات مجھ تک پہنچی ہے میں ان کو پہنچا دوں. کیونکہ نارملی بہت بہت علم ہے، لوگوں میں علم ہے اور لوگ اس کو پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو چن لیا تھا، اللہ نے ان کو موقع دے دیا تھا جنید بھائی کو کہ وہ لوگوں تک پہنچ کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں. یہ اللہ کی ان پہ خاص عنایت تھی کہ وہ ملک ملک میں جایا کرتے تھے اور ان کو مشکل نہیں ہوتی تھی. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے جا نہیں سکتے لوگ، مسلمان تو بہت ہیں، ہمارے پاکستان کے مسلمان، انڈیا کے، بنگلہ دیش کے، یورپ کے، مڈل ایسٹ کے، سب مسلمان ویسٹرن کنٹریز میں بہت ہیں، اور ان کو پیغام پہنچانے والے شاید کم ہیں. اور جنید بھائی کو یہ جنید بھائی نے یہ مشن لیا تھا، اور وہ کرتے تھے، اور وہ آتے تھے اور گائے بگائے آتے تھے. جب جب ان کو بلایا کسی نے، جنید بھائی نے ہر وقت یہ کوشش کی کہ میں اپنے بزی اسکیجول میں سے ان کے لیے ٹائم نکالوں. مختلف مسلمس پروگرامز، مسلم آرگنائزیشنز کے جو پروگرام ہوتے تھے جنید بھائی اس میں جاتے تھے، اور وہ یورپ میں بھی جاتے تھے، آسٹریلیا بھی جاتے تھے، امریکہ، کینیڈا، سب جگہ جاتے تھے. ابھی اس سفر میں ہی جنید بھائی
اور پاناما بھی گئے یہی 3 ویک پہلے. جنید بھائی کو بہت دعوت آئی وہاں سے، اور ان کو پیغام آیا جنید بھائی کو کہ، اور ہم سفر میں ہی تھے، ہیوسٹن میں تھے. ہیوسٹن کچھ پروگرام ہیوسٹن میں ہم نے کرنا تھا وہ کیا، ڈیلس میں پروگرام کرنے تھے وہ کیے. اس کے بعد اسی دوران جنید بھائی کو جو ہے نا پاناما سے پروگرام آیا. اسی دوران انہوں نے پاناما کا بھی سفر کیا، اور پاناما میں مرکز گئے، لوگوں سے ملے، اور پروگرام کیا، وہاں پہ پہنچے. تو کہہ میں یہ رہا تھا کہ جنید بھائی، ایک اور جنید بھائی کی جو خوبی تھی وہ یہ کہ دین کے معاملے میں کبھی بھی کوئی ان سے کوئی بات کہے، کوئی کہے تو اس کو نہ نہیں کرتے تھے، بلکہ نہ تو وہ کرتے ہی نہیں تھے. دین کے معاملے کیا، کوئی اور بات بھی، کوئی ان سے کوئی مانگ لے کوئی چیز، کبھی کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، پیسوں کی ضرورت پڑ جائے. میرے ایک دوست تھے، ان کو ایک دفعہ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. تو میں وہ بہت قریبی دوست، تو جنید بھائی نے کہا، مجھے کہا کہ خالد ان کو جو ہے نا اتنے پیسے دے دیں، ہمارے دوست ہیں، ان کو ضرورت پڑ گئی، دے دیے. تو میں نے ایسے ہی سوچا جنید بھائی تو واپسی کا کیا ہے؟ تو کہنے لگے واپسی کا کچھ نہیں ہے، اگر واپس ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ جو ہے کوئی اس کا وہ نہیں ہے، قرضہ حسنہ ہے. قرضہ حسنہ کیا ہوتا ہے؟ قرضہ حسنہ کا مطلب اللہ کی دل دے دیا ہے، اگر ہو جائے گا تو دے دیں گے، یہ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں. مطلب اتنے فراخ دل تھے، اتنے گیونگ تھے، اتنے لونگ تھے، اتنے کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے تھے، ہر شخص سے مسکرا کے ملتے تھے. اور ان کے ایک اور خوبی بتاؤں جنید بھائی کی آپ سے، ملتے تو سبھی لوگ ہیں، اور اخلاق بھی بہت بہت عمدہ اخلاق والے حضرات ملتے ہیں اور ہیں الحمدللہ. لیکن جنید بھائی کی ایک اور بڑی خاص بات تھی، وہ یہ کہ جب کسی سے ملتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ گلے ملیں اس سے. تو بڑے پر خلوص طریقے سے ہاتھ یوں کر کے ایسے ملتے تھے کہ آؤ گلے لگ جاؤ، فلاں امجد بھائی کیسے ہیں آپ، بڑے مستر. اور اگلے کو بھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بس دل ٹھنڈا ہو گیا ملنے کے بعد. جنید بھائی سے ایسے ملا کرتے تھے، یقین کریں کہ. اور ان سے ملنے کے بعد میں تو ان کو کہتا تھا کہ آپ دا پرفیکٹ ہگر جو ہے نا، آپ جو گلے ملنے والے ہیں، اس سے اچھا گلا کوئی مل نہیں سکتا جس طرح آپ آ کے ملتے ہیں. اس طرح ملتے تھے گلے. اور پھر جب ملتے تھے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے، کیونکہ اور وہ بڑے پیپل پرسن جسے کہتے ہیں، لوگوں سے ملنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو تھے ہی، وہ باتیں بھی کرتے تھے، ملتے بھی تھے. اور ان کے فینس تو ہیں ہی بہت، لاکھوں کروڑوں اربوں فینز ان کے ہیں. تو وہ ہر ایک سے ملا کرتے تھے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ آتے تھے، لوگ آ کے ملتے تھے، مل بھی جاتے تھے، پھر باتیں کرنے لگتے تھے. میں کھڑا ہوں ساتھ، آگے ہونا ہے، جو بھی بات کر رہے ہیں جو بات کرتے رہیں، اور پوری تفصیل سے اس کی بات سنتے بھی تھے، کرتے بھی تھے. اس کے بعد بعض اوقات مجھ سے پوچھتے تھے کہ مجھے یاد نہیں رہا ان کا نام کیا تھا، یہ کہاں ملے تھے ہم، لیکن اگلے کو محسوس بالکل نہیں ہونے دیتے تھے، اتنے پیار سے ملتے تھے کہ اگلا خوش ہو جاتا تھا کہ واہ کتنے ملے ہیں. اور پھر بولتے تھے اچھا اچھا یہ فلاں 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 صاحب تھے، اوکے اوکے اوکے. تو اس طرح ہوتا تھا. لیکن یہ کہ آپ اپنے تاثرات سے اور اپنی جس طرح وہ ملتے تھے تو اگلا خوش ہو جاتا تھا کہ مجھ سے اس طرح ملیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے ان کا دوست، پہلے ہی دوست تھا اور ہو جاتا تھا. تو یہ ان کی خاص ایک خوبی تھی. جنید بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیا کرتے تھے، مسکرا کے بات کیا کرتے تھے. اور میں ایک بات آپ کو جیسے بتا رہا تھا کہ غیبت کبھی نہیں کیا کرتے تھے کسی کی. اور کبھی ہوا کرتا تھا ہم اس طرح بیٹھے ہوتے تھے، کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے کھانے کے اس پہ بیٹھے ہوئے، تو کسی کا ذکر اس طرح آ جائے اور وہ کہ یار اس نے زیادتی کر دی، اس طرح کہتے تھے نہیں بس چھوڑ دو. بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا کرتے تھے، بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا کرتے تھے. یار اگر اس نے ایسا کچھ کیا ہے تو یقیناً اس کی کوئی مجبوری ہوگی، کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے چھوڑ دو. کوئی ضرور واقعی اللہ کو پتا ہوگا، تو اللہ ستار ہیں، سب کی ستاری رکھتے ہیں، ہم کسی کا ایپ کیوں کھولیں. اور کوئی کبھی کسی اس طرح بات نہیں کیا کرتے تھے کہ اگلے کو دکھ پہنچ جائے. تو کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھا کرتے تھے. کھانے سے یاد آیا جنید بھائی کو کیا پسند تھا. سفر میں ظاہر ہے، سفر میں ہر جگہ آپ کو اپنی پسند کے کھانے بعض اوقات نہیں بھی ملتے. تو لیکن جنید بھائی کو جو پسند ہے، جنید بھائی فش جو ہے اس کو پسند کیا کرتے تھے. اور سفر جب ہم کر رہے ہوتے تھے تو راستے میں کوئی گیس اسٹیشن آ گیا، کوئی چیز آ گئی، تو ان کو ایک چیز کھانے کا بڑا شوق تھا. ناچوس کھایا کرتے تھے، وہ جو چپس ٹائپ کے ہوتے ہیں. چیز کا بڑا شوق تھا ان کو، چیز ڈال کے کھاتے تھے. رک جاتے تھے تو وہ ویسے کوئی بد پرہیزی نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے جسم کا بڑا خیال رکھتے تھے، اپنے اس کا خیال رکھتے تھے، ایکسرسائز کیا کرتے تھے. لیکن کبھی کبھار سفر میں یہ جو ہے نا ان کے شوق تھے
کہ وہ کھا لیا کرتے تھے، وہ چپس کھا لیا کرتے تھے چیز ڈال کے، بڑا شوق سے کھایا کرتے تھے، اور ہم اکثر رک جایا کرتے تھے، بلکہ خاص طور پہ کہتے تھے یار وہ ابھی کتنی دیر رہتی ہے، 2 گھنٹے رہتے ہیں ابھی، 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہو رہے تو کہیں وہ 7-11 آئے گا نا تو وہاں رکنا، وہاں سے وہ ناچوز لینے دکھاتے تو رک جاتے تھے، ہم لے لیا کرتے تھے، اور کبھی سنیکس لے لیں، ایک اور چیز پینے میں آئس ٹی ہوتی ہے، اس کو بڑا لیمن کی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو بڑا پسند کیا کرتے تھے، پیتے تھے صبح کھانے میں، ناشتے میں جو ہے نا تھوڑا سا نمک کا استعمال، نمک ان کو پسند تھا، بوائلڈ ایگ کھاتے تھے، اس میں نمک لگا کے کھاتے تھے، اور جو ہے سادہ غذا تھی ان کی، کوئی لمبی چوڑی کوئی لسٹ نہیں ہوا کرتی تھی، جو مل جائے کھا لیا کرتے تھے سفر میں، کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ کھانا ہے یا وہ کھانا ہے، پسند کیا کرتے تھے کا مچھلی پسند کیا کرتے تھے یا ڈرائی چیزیں پسند کیا کرتے تھے، زیادہ تر چکن کھاتے تھے اور فش، ریڈ میٹ جو ہے وہ نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے مجھے پیٹ میں تھوڑا سا اس سے پرابلم ہو جاتی ہے، تو وہ نہیں کھایا کرتے تھے، فش کھاتے تھے، اور جو ہے نا چکن کھا لیا کرتے تھے، سبزی پسند کیا کرتے تھے بہت، اگر مل جائے تو، لیکن سبزی بعض اوقات نہیں ملتی تو وہ پسند کیا کرتے تھے، تو اس کے علاوہ جو ہے آم، بات یہ ہے کہ باتیں تو بہت ہیں، مجھے جیسے جیسے یاد آ رہی ہیں میں کہہ رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہے میں آپ کو ایک ان کی جنید بھائی کی نعت سنا دیتا ہوں اور پھر ہم بات کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ بہرحال ختم کرنے سے پہلے صرف یہ کہوں گا، سفر کرنے سے پہلے میں بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ میں ان کے جانے کا سب کو ہی افسوس ہے بہت کہ وہ آج اس دنیا میں نہیں ہیں، جا چکے ہیں، ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کا جو مشن ہے اور ان کا جو انہوں نے، وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو قائم دائم رکھیں۔ سب سے میری درخواست ہے، اپنے سے درخواست ہے، سب سے پہلے خود سے شروع کروں گا، کیونکہ میں نے دیکھا ان کا کیا مشن تھا، میں انشاءاللہ اس کو قائم رکھوں گا، اسی طرح ہم پروگرام کریں گے، میں جاؤں گا اور ان کی باتیں اور انہوں نے جن سے سنی بھی وہ باتیں انشاءاللہ آگے پہنچاؤں گا، ان کی نعتیں انشاءاللہ جہاں جہاں میں جا سکا وہ کروں گا۔ اسی طرح سے میرا پیغام دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے، وہ لوگ جنہوں نے دیکھا جنید بھائی ایک مثال بنے، جنید بھائی نے جس طرح سے پیغام، دین کا پیغام اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو کر کے دکھایا، پھر جا جا کے لوگوں تک پہنچایا، میری درخواست ہے ان لوگوں سے جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں اور جو یہ کر سکتے ہیں، وہ اپنی دوسری چیزوں کو تھوڑا کم کر کے مصروفیت کو یہ اس مشن کو آگے بڑھائیں، اور کیونکہ ضرورت ہے، ابھی امت مسلمان کو اس چیز کی ضرورت ہے، یہ بہت بڑا گیپ ہے جو جنید بھائی کے جانے کے بعد ایک نظر آ رہا ہے مجھے گیپ، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس گیپ کو فل کرنے کی ضرورت ہے، اور علماء حضرات سے یہ ہے کہ گزارش کہ وہ آگے آئیں، اور جس طرح جنید بھائی نے چیزوں کو آگے پہنچایا اس طرح کوشش کریں پہنچانے کی، اور سب سے گزارش ہے اپنے سے بھی اور سب لوگوں سے۔ جنید بھائی کی یہ نعت ہم پڑھا کرتے تھے، وہ نعت میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اے نبی، اے نبی، اے نبی، میرے نبی، پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، اے نبی، پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اماں، اے رحمت للعالمین، اے نبی، پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی، پیارے نبی۔
تیرے در پہ آئے جو دامن کو بھر لے جائے، وہ ان جالیوں کی شان کیا، ایک نظر ہم پر بھی ہو اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی۔ باد صبا ان کو بتا اس درد کی ہے کیا دوا، میں تو مریض عشق ہوں، دے گی شفا ان کی عطا، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی۔ دیکھ لے مجھ کو ذرا تیرے در پہ ہوں کھڑا، تیرے عشق میں رہوں رات دن، میری تو ہے بس یہ دعا، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ سب لوگوں کا سننے کا، جنید بھائی کی باتیں اور یادیں اور نعتیں، جزاک اللہ۔ مجھے اجازت دیں، خالد محمود کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔